بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید اعجاز کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اس سے قبل سورہ بقرہ کی پوری 286 آیتوں کی ترجمہ تفسیر پیش کر چکا ہوں۔ اب سورہ کہف شروع کیا ہوں۔ سورہ کہف میں اب تک کے 18 آیتوں کا ترجمہ تفسیر پیش کی جا چکی ہے۔ اب آیت نمبر 19 سے 25 تک کی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ یہ جو تفسیر اور ترجمہ ہے، یہ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے جو انوار القرآن اس نام سے جو تفسیر ان کی شائع ہوئی ہے، اسی میں سے میں حاصل کر کے آپ کے سامنے سامعین کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اور آپ کو اور زیادہ معلومات کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل اعجاز کاظمی چینل، اس کو سبسکرائب کیجیے۔ وہ آخر میں اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو تلاوت سنائی دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اب سورہ کہف کی ان آیتوں کا ترجمہ سنیے جس کی تلاوت آپ نے ابھی سنی۔ یہ آیت نمبر 19 سے 25 تک کی ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم ترجمہ سنانا آپ کو، اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ تو ایک نے کہا کہ تم نے کتنی مدت توقف کیا ہے؟ تو سب نے کہا 1 دن یا اس کا ایک حصہ۔
ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار اس مدت سے بہتر باخبر ہے، اب تم اپنے سکے دے کر کسی کو شہر کی طرف بھیجو، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا بہتر ہے اور پھر تمہارے لیے رزق کا سامان فراہم کرے، اور وہ آہستہ جائے اور کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے پائے۔ یہ اگر تمہارے بارے میں باخبر ہو گئے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں بھی اپنے مذہب کی طرف پلٹا لیں گے، اور اس طرح تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ اور اس طرح ہم نے قوم کو ان کے حالات پر مطلع کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے۔ جب یہ لوگ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دی جائے، خدا ان کے بارے میں بہتر جانتے، اور جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آئے انہوں نے کہا ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب صرف غیبی انداز ہوں گے، اور بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ خدا ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے اور چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لہٰذا آپ ان سے ظاہری گفتگو کے علاوہ واقعاً کوئی بحث نہ کریں اور ان کے بارے میں کسی سے دریا بھی نہ کریں، اور کسی شے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، مگر جب تک خدا نہ چاہے، اور بھول جائیں تو خدا کو یاد کریں اور یہ کہیں کہ عنقریب میرا خدا مجھے واقعیت سے قریب تر امر کی ہدایت کر دے گا۔ اور یہ لوگ اپنے غار میں 300 برس رہے اور اس پر 9 کا اضافہ ہو گیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں جو جملہ ہے، عنقریب یہ لوگ کہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، تو یہاں پر آپ نے اس کی تفسیر میں دیکھی نصارہ نجران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اصحاب کہف کا تذکرہ نکل آیا، بعض نے کہا 3 ہے اور بعض نے کہا کہ 5، مسلمانوں نے کہا کہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا، اور بظاہر یہی صحیح بھی ہے کہ قرآن مجید میں باقی دونوں اقوال کو اندازے سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس آخری قول پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اسی سورہ کہف کی آیت نمبر 24 میں جو جملہ ہے، مگر جب تک خدا نہ چاہے اور بھول جائیں تو خدا کو یاد کرے، اس جملے کے تفسیر میں آپ تحریر فرماتے ہیں ہر کام پر انشاءاللہ کہنا اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ مشیت پروردگار ہر ارادے اور خواہش سے بالا تر، اور اس کے مقابلے میں کسی کے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فقہی اعتبار سے معاملات میں انشاءاللہ صرف تبرک کے طور پر کہا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ واقعی مشیت خدا پر معلق کر دیا ہے تو معاملہ ہی باطل ہے کہ معاملات حتمیت چاہتے ہیں اور اس میں تعلیق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے کسی چیز پر معلق رکھا جائے۔ یہاں سورہ کہف کی تشریح میں آیت نمبر 19 میں جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے بارے میں جو آپ دے رہے ہیں، اور وَلْيَتَلَطَّفْ کی تا پر قرآن مجید حروف کے اعتبار سے نصف ہو جاتا ہے، جو قرآن مجید میں لطف اور لطافت کی مرکزیت کی طرف بہترین اشارہ ہے۔ اسی سورہ کہف کی ان آیتوں کے تشریح میں آپ تحریر فرما رہے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں طرح طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ غار کہاں ہے، بعض کا کہنا ہے کہ فلسطین میں بیت المقدس کے قریب ہے، بعض کہتے ہیں کہ موصل میں ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ اندلس میں غرناطہ کے طرف۔ دوسرا اختلاف زمانے کا ہے، یہ واقعہ قبل مسیح کا ہے یا بعد مسیح کا۔ تیسرا اختلاف اس کھانے میں ہے جس کو خریدا گیا تھا، وہ کھجور تھا یا کشمش یا گوشت۔
چوتھا اختلاف ان کے کتے کے رنگ کے بارے میں ہے کہ وہ گندمی رنگ کا تھا یا اس پر مختلف نقش و نگار تھے، اور پانچواں اختلاف ان کی تعداد کے بارے میں ہے، جس کا تذکرہ خود آیت میں بھی کیا گیا ہے۔ اور تشریح میں آپ نے جو ہے وہ مدت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس انداز بیان کی توجہ کی ہے کہ شمسی اعتبار سے 300 سال اور قمری اعتبار سے 309 سال ہوتے ہیں، کہ دونوں میں 100 سال کے بعد 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ ابھی سورہ کہف کی آیتوں میں جو ایک فائدہ آپ بتا رہے ہیں، اصحاب کہف کے مرکز پر مسجد بنانا بزرگوں کی یادگار قائم کرنے کی بہترین دلیل ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ آخری آرامگاہ کے پاس سجدہ ہو سکتا ہے، اس میں کسی شرک کا امکان نہیں ہے۔ دوسرا فائدے میں جو دیے ہیں آپ نے، تعداد کے بارے میں حرف آخر 8 ہے، اسے اندازہ نہیں کہا گیا، اور اس کی دال کو ثمانیہ کہا جاتا ہے، جو عام طور سے اس عدد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔